والفجر، مجھے قسم ہے دن کی، مجھے قسم ہے دن کی، صبح کی، فجر کی قسم ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم ہے، اور میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، 10 راتوں کی قسم ہے۔ پروردگار عالم تجھے کیا ضرورت پڑی کہ تو دنوں کی اور راتوں کی قسم فرمائے؟ فرمایا ہر دن کی اور ہر رات کی قسم نہیں، میں اس دن کی قسم فرما رہا ہوں جس دن جیسا اور کوئی دن نہیں ہے، اور ان 10 راتوں کی قسم فرما رہا ہوں کہ جن 10 راتوں جیسی اور کوئی 10 راتیں نہیں ہیں، اور کوئی 10 راتیں نہیں ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، تاک تاک جفت کی اور تاک کی، چاہے پہلی تیسری پانچویں ساتویں اور نویں ہو، یا دوسری چوتھی چھٹی آٹھویں اور 10ویں ذوالحج ہو، چاہے جفت ہو چاہے تاک ہو، مجھے دن کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں کی قسم۔ عزیز دوستو، بھولنا مت کہ یہ جس دن کی قسم رب فرما رہا ہے یہ ذوالحج کی 10ویں تاریخ ہے، ذوالحج کی 10ویں تاریخ ہے، جس کی قسم ہمارا رب بیان فرما رہا ہے، اس کی عظمت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اور 10 راتیں وہ جو پہلی سے لے کر 10ویں ذوالحج کی راتیں ہیں، ان تمام راتوں کی قسم اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہا ہے، تاکہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پتہ چل جائے ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں اللہ کی رحمتیں لوٹی جائیں گی۔ لوٹنے والوں، رحمتوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رحمتیں لوٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محشر کے دن نہ پچھتانا، محشر کے دن نہ پچھتانا، اب لوٹنے کا وقت ہے۔ یہ بڑے خزانے ہیں، کمی نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ جتنا مانگو گے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا، وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تم بھی مانگ کر دیکھو، تم بھی مانگ کر دیکھو، تم بھی مانگ کر دیکھو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اپنی ہر نعمت سے نوازے گا، اپنی ہر نعمت سے نوازے گا۔ اللہ اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، فرمایا یہ 9 دن جو 10ویں سے پہلے ہیں، جو ان دنوں کو روزہ رکھے گا، ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر لکھا جائے گا، 1 سال کے روزوں کے برابر لکھا جائے گا۔ قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، جو ان 10 راتوں میں اٹھے گا اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ایمان و احتساب کے ساتھ رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالی ہر رات کے بدلے اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا، لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر امت محمدیہ کے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ لیکن سنیں، اللہ جل مجدہ الکریم کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں ایک نامی تاریخ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟
جس دن لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں ہر ملک میں چاند کے حساب سے، جب نویں تاریخ آتی ہے، جب نویں تاریخ آتی ہے ذو الحج کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ۔ یوم، بولنا نہیں، آپ بھی بولیں، یوم عرفہ، یہ 9ویں تاریخ ہے ذو الحج کی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، میرا جو امتی 9ویں ذو الحج کو، یوم عرفہ کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، مجھے اپنے رب سے کبھی امید ہے کہ اللہ اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو آنے والا سال ہے، آنے والے 1 سال کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ بعض ائمہ حدیث نے اس حدیث مبارکہ سے اشارہ لیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائے، توجہ، وقت تھوڑا ہے۔ پچھلے سال کے گناہ بخش دیے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو سال ابھی آیا نہیں ہے، آنے والے سال کے گناہوں کو بخش دینا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو محدثین اکرام فرماتے ہیں اشارہ اس طرف ہے کہ روزہ تم رکھ لو، اگلے سال کی زندگی اللہ تمہیں عطا فرما دے گا، اگلے سال کی زندگی اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ باقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، لیکن جو اشارات ملتے ہیں ان کو آدمی کھول تو سکتا ہے نا، کہ پچھلا سال تو گزرا، اس کی بخشش تو ہو گئی، لیکن آئندہ سال ہے، اس کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا؟ یوم عرفہ کا دن اتنا پاک ہے، اتنا بابرکت ہے کہ اس کی عظمتوں کو سمیٹا جائے تو وہ سمیٹی نہیں جا سکتی ہیں، وہ سمیٹی نہیں جا سکتی ہیں۔ اور دیکھیں، روزہ رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں، اور یوم عرفہ کو کوئی انتقال کر جاتا ہے تو وہ شہیدوں میں داخل ہے، وہ شہیدوں میں داخل ہے۔ یہ اللہ کا محبوب دن ہے، اللہ کا پیارا دن ہے، مومنوں کے جمع ہونے کا دن ہے۔ میرے عزیز دوستو، عام نفلی روزہ جو ہے اس کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ پتہ کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا، کتنے دنوں کا؟ 1 دن کا روزہ، نفلی روزہ، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ جل مجدہ الکریم اس کے اور جہنم کے درمیان 70 خریفا 70 سال کا فاصلہ ڈال دیتا ہے۔ ایک آدمی پیدل چلتا جائے، 70 سال چلتے چلتے جتنا فاصلہ طے کرے گا، اتنا لمبا فاصلہ اللہ تعالیٰ اس بندے اور دوزخ کے درمیان رکھ دیتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، لیکن یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ جس دن یوم عرفہ کا دن ہے، جو اس دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوا، مقام و مرتبہ یہ وہ دن ہے یوم عرفہ، جس دن ہمارا دین مکمل ہوا ہے۔ اور بولو نا یار، ہمارا سارا دین مکمل ہوا، اور اللہ نے اعلان فرمایا، میرے حبیب مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، دن بھی عرفہ کا ہے، میدان عرفات ہے۔ اے میرے حبیب مکرم، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے حبیب مکرم، میرے بندوں کو بتا دو، اپنے امتیوں کو بتا دو، الیوم اکملت لکم دینکم،
تمہارے دین کو آج میں نے مکمل کر دیا، آج میں نے مکمل کر دیا۔ اس کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہی وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ کی رحمتوں کا اتمام ہوا۔ فرمایا میں نے اپنی رحمتوں کو، نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، کائنات میں جتنے مذہب آئیں، دین آئیں، وہ سب ریجیکٹ ہیں، میں نے صرف دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، اور کوئی دین نہیں، صرف دین اسلام، صرف دین اسلام۔ یہ یوم عرفہ اتنا بابرکت دن ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا اس دن کو روزہ رکھے گا؟ بس ایک ہی آدمی؟ ارادہ تو کر لو نا، ہاتھ اٹھا کے ارادہ کرو نا۔ یہ کوئی فرض روزہ نہیں ہے، لیکن نفل ہو کر اتنا بابرکت ہے کہ میرا خیال ہے باقی ایام کے روزوں کو اس روزے پر رشک آئے، اس روزے پر رشک آئے۔ پچھلے سال کے گناہ بھی معاف، اگلے سال کے گناہ بھی معاف۔ اور کہا گیا کہ کیا یہ روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی بخشے جاتے ہیں؟ تو میرے دوستو سنو، اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے معافی کی نیت سے روزہ رکھے گا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور گناہوں کی کفارے کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کے کبیرہ گناہوں کے لیے بھی کفارہ بن جائے گا۔ ہاں، اگر ظالم ہوا، اگر ظالم ہوا تو جس پر ظلم کیا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، اس سے معافی ضروری ہے۔ اور اگر والدین کی کوئی شرعی نافرمانی کی ہے تو ان سے معافی لازم ہے۔ اور اسی طرح باپ اور ماں کے رشتوں سے تعلق توڑا ہے جان بوجھ کر، بغیر کسی عذر کے، تو ان سے معافی ضروری ہے۔ اور معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کسی سے زیادتی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو مظلوم سے معافی ضروری ہے۔ کیسا دین دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ ذرا متفق علیہ ایک حدیث مبارکہ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلم کی تعریف سنو، مسلم کی تعریف سنو، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ المسلم، بہترین تعریف وہ جو اللہ نے بیان کی ہے یا اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، چھوٹی سی حدیث ہے، فرمایا المسلم، بخاری اور مسلم دونوں میں، المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسرا مسلمان زبان سے بھی ضرر نہ ہو اور ہاتھ سے بھی ضرر نہ ہو، لیکن یہاں پر کام نہیں بنتا جب تک کوئی زبان سے بکواس نہ کرے اور ہاتھوں سے کسی مظلوم کو مار نہ لے۔ جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، وہ پھر سنبھال نہیں سکتا، ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پاک کے بندے، جو اللہ پاک کے بندے ہیں۔ انہی دولت بھی مل جائے تو پھر بھی ان میں اکڑ نہیں آتی، ان میں اکڑ نہیں آتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، مسلمان کی تعریف حدیث بخاری اور مسلم، من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، من لسانہ و یدہ۔ میرے عزیز دوستو، ایسا مبارک دن ہے، پہلی سے لے کر 10ویں تک
اور اس کی فضیلتیں اور عظمتیں رمضان المبارک کے بعد کوئی بھی دن ان دنوں جیسا نہیں، اور کوئی بھی راتیں ان 10 راتوں جیسی نہیں۔ یہ اس لحاظ سے بھی کہ یہ تکبیرات اسی ذوالحج میں کہی جاتی ہیں، نامی سے لے کر 13ویں کی عصر تک، اور پھر ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر، اور رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر، لیلۃ القدر کے برابر، اور پھر صدقہ دینا، نفلی نماز ادا کرنا، ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، جتنا اجر اس مہینے میں ہے، ان 10 دنوں میں ہے، کہیں اور نہیں، اور کسی دن میں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سرکار نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو خوش کرنا، نیک اعمال کرنا، ان اعمال سے جتنی اللہ محبت فرماتا ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دن میں عبادت کی جائے تو اللہ اس سے اتنا خوش نہیں ہوتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ بخاری میں ہے، یہ یا رسول اللہ ان 10 دنوں میں اتنا اجر ہے، اگر کوئی تلوار اٹھا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اس کا اجر، فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس اجر کے برابر نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے ہیں۔ ان 10 دنوں میں الا یہ کہ کوئی اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے لیکن وہ واپس نہ آئے، اس کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ کے اجر سے بھی اس کا اجر بڑا ہے۔ آپ دیکھیں ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی ایام ہیں، جتنے ایام ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر اچھے دن ہیں تو وہ اعمال ہیں جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں، یعنی ان 10 دنوں جیسے اور دن نہیں، ان 10 دنوں جیسے اور نہیں ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی مثل اور دن ہو سکتے ہیں؟ اگر فضیلت کے لحاظ سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر تو ہو سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ولا مثل لهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے صبح کی، مجھے قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، ان کی مثل اور کوئی دن بھی نہیں ہے، اور کوئی دن بھی نہیں ہے، اور کوئی دن بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر۔ یہ جو 10 دنوں کے اعمال ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، اور ان 10 دنوں سے اعظم دن کوئی اور دن نہیں ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، اور ارشاد فرمایا تم کثرت کرو اس میں، کس چیز کی؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ 100 مرتبہ کہا تو ایسے ہی ہے جیسے 100 عربی گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیش کر دیے۔ اور اس میں فرمایا تحمید کرو،
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جس نے 100 بار الحمدللہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ہاں، سبحان اللہ کہنے سے 100 عربی غلام خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیے۔ اور جس نے الحمدللہ کہا ایسے ہے جیسے 100 گھوڑے خرید کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیج دیے۔ یار یہ تنگ کر رہا ہے بچہ، کیوں اس کو کون لے گیا ہے؟ کس اللہ کی راہ میں جس نے کیا کہا الحمدللہ، 100 گھوڑے ما سامان کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قربان کر دی۔ اور جس نے اللہ اکبر کہا ایسے جیسے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ کتنی؟ 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے، فرمایا یعنی حضور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اجر کی گنتی کون بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا آسمان اور زمینوں کے درمیان خلا جو ہے اس کو بھی پر کر دیتا، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر پلڑے، حضور علیہ السلام فرماتے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات زمین و آسمانوں کو رکھ دیا جائے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جاتا ہے، پلڑا جھک جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آج بیان یہ بھی کرنا چاہتا تھا کہ ان دنوں کو عظمت کیوں ملی ہے، لیکن پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی صحیح۔ آج کیا ہوا جی کہ ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا، ان دنوں کو اگر پہلے گزر چکے ہیں سال ہا سال، 70 سال، کسی کے 40 سال، تو آج حدیث مبارکہ سن لیے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قسم فرما رہا ہے، ان دنوں کی قسم فرما رہا ہے۔ وظیفہ بتا دوں، کوئی بھی تمنا اور خواہش ہو، ان دنوں میں برائی سے باز رہنا تو سختی سے کہا گیا نا کہ برائیوں سے اور اللہ رب العزت ان ایام میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام بھی جیسے کہ حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، حرام کاموں سے بچے رہنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا، جب چاند نظر آ جائے، جب چاند نظر آ جائے تو عشاء کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے لیے پڑھنے ہیں، اور پھر رونا ہے، نہیں تو رونے جیسا منہ بنا لینا ہے، رونے جیسا منہ بنا لینا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، یاد رہے گا، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الفجر جو ساری اب میں نے تقریر کرتے ہوئے سنائی ہے، والفجر ولیال عشر والشافع والوتر، یہ ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے اول و آخر درود سلام پڑھنے کے بعد۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ اور اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ سے توبہ کرنے، استغفار کرنے، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مصیبت بڑی ہے، تو ہی اس کو ٹالنے والا ہے، اس کے صدقے اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا دے دے، غربت ہے تو غربت سے چھٹکارا دے دے۔ بابا جی سن رہے ہیں آپ؟ دوسرے دن جو سورۃ الفجر پڑھنی ہے نا، باقی عمل اسی طرح کرنا ہے، سورۃ الفجر پڑھنی ہے، سورۃ الفجر پڑھنی ہے تو 2 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ پڑھنی ہے، اور باقی اسی طرح اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور تیسری رات کو 3 مرتبہ، چوتھی رات کو 4، پانچویں کو 5، چھٹی کو 6 مرتبہ، ساتویں کو 7 مرتبہ، 8ویں کو 8 مرتبہ، 9ویں کو 9 مرتبہ، اور 10ویں رات کو 10 مرتبہ سورۃ الفجر پڑھنی ہے۔ اور اگلا دن کون سا ہے؟ 10واں۔ کون سا ہے؟ 10واں۔ تو آپ کا چلا پورا ہو گیا، کون سا؟
10ویں کی فجر سے پہلے پہلے، عید کے دن سے پہلے پہلے، عید کے دن سے پہلے پہلے، تو الحمدللہ ان 10 ایام میں جو خواہش بھی نیک کرو گے اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دے گا۔ اس کے بعد اگر والفجر ایک مرتبہ تا حیات پڑھتے رہو تو آپ اس عمل کے عامل بھی بن جائیں گے۔ جب بھی کوئی ضرورت پڑے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ یقین کرو ایسے ایسے اعمال ہیں، اگر کوئی غریب اس پر مواظبت اختیار کر لیتا ہے نا، مواظبت اختیار کر لیتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا مجھے رزق کہاں سے آ رہا، مجھے رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ یقین کی بات، اگر یقین اور اللہ رب العزت پر ظن اتنا کامل ہو جائے، ظن کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے بخاری شریف میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر گمان صالح ہو جائے تو اس کی جیب ویسے ہی کسی کے بھرے بغیر ہی خود بخود اللہ کی قدرت سے بھر جائے، لیکن یہاں تک گمان کرنا اللہ رب العزت پر یہ ضروری ہے، اور مواظبت اختیار کرنا، یہ نہیں 10 دن وظیفہ کیا تو چھوڑ دیا، ایک نہ ایک دن بندہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے۔